السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار عنایات کا سلسلہ متواتر جاری ہے۔ یہ ماہ رمضان اور اس کے تیزی سے گزرتے ہوئے ایام ہمیں بہت زیادہ فکر دلاتے ہیں اور ہمیں فکر ہونا چاہیے اور جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا، احسانات کا، عنایات کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں بھرپور طور پہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یقیناً ماہ رمضان جس کی کل آمد تھی، آج ہم اس رمضان کا ایک عشرہ گزار چکے ہیں، اور ایسے ہی پلک جھپکتے باقی وقت بھی گزرنے والا ہے۔ مزید آپ آگے بڑھیں،
اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو پھر جیسے پہلے بے شمار سال گزر چکے، یہ بقیہ وقت بھی بہت تیزی سے گزرنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے جس انداز سے ہمیں نوازا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازشات کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا سال 12 مہینے یہ اللہ پاک کی دی ہوئی گھڑیاں، یہ ہماری زندگی کے لمحات و اوقات، یہ ہمارے پاس ایک اللہ کی خاص نعمت ہے۔ لیکن بالخصوص ان 12 مہینوں میں سے یہ ماہ رمضان، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی عنایت ہے، بڑے ہی قیمتی لمحات ہیں، بہت ہی باعث برکت گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں کے اوپر جس قدر آپ توجہ فرمائیں اور جس قدر فائدہ اٹھائیں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقدس کلام بالخصوص ماہ صیام کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایمان والو کتب علیکم الصیام، یہ روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا، کیونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کا مد مقابل کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا جو اتنا فائدے مند ہو آپ لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو بھوک پیاس کا برداشت کرنا ہے، اس کو بھی بوجھ مت جانیے، اپنے لیے پریشانی مت سمجھیے، بلکہ یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ جو مہینہ جس کا روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، جس روزے کو تمہارے اوپر لاگو کیا گیا ہے، وہ شہر رمضان ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ کہ قرآن مجید کی جو نازل کرنا ہے، اس کتاب کا نازل ہونا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو جس رات کے اندر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اللہ پاک نے اس رات کو برکت والی رات قرار دیا ہے۔ تو گویا یہ قرآن مجید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مالک کا کلام ہے، اس کی گائیڈ لائن ہے، اور ہمارے لیے باعث برکت نہ ہو؟ یقیناً انتہا کی حد تک یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور اس قرآن کی برکت سے جس چیز کا بھی تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑتا جاتا ہے وہ بھی باعث برکت ہوتی جاتی ہے۔ لہذا اللہ پاک نے ہمیں خبردار فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ قرآن سراپا ہدایت کا مکمل سامان ہے۔ اب ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، گویا اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی قرآن مجید کے اندر رکھی ہے، تو کس قدر باعث برکت ہوا کہ ہم اگر صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، ہدایت کا راستہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی فائدے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کے دلائل، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو دلائل چاہیے وہ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ والفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ذکر ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو روزے کی قدر کا اندازہ ہو جائے۔ یہ جو مہینہ ماہ رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟
پہلے حکمت یہ بیان ہوئی تھی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کا نام ہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے یہ اس کا نام ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی لیے آیا ہے کہ قرآن پاک نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ان کے اندر ہمارے لیے خیر ہے۔ اسی لیے دوبارہ سے اللہ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، ابتدا کے اندر اللہ نے تھوڑی گنجائش رکھی کہ جو شخص تکلیف محسوس کرتے ہیں یا وہ حیثیت والے ہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہتے، بوجھ محسوس کرتے ہیں، چلیں وہ دوسرے کو اس کے متبادل کھانا دے دیں، خود روزہ نہ رکھیں۔ یہ ابتدا میں گنجائش۔ اب یہ دوسرا حکم اور اللہ پاک نے روزہ لاگو کر دیا، فرمایا جو اس مہینے کے اندر اب موجود ہو، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، وہ ضرور بھی ضرور روزہ رکھے۔ اب ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ روزہ رکھنا ایک فریضہ ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے یا وہ مسافر ہے، سفر پہ ہے، اس کے لیے گنجائش اسی طرح موجود ہے جیسے پہلے تھی، وہ دوسرے دنوں سے اپنی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، مشکل میں نہیں ڈالتے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ مطلب کیا کہ بیماری اور سفر میں مشقت ہے، عام حالات کے اندر اس انداز کی مشقت نہیں ہے، لہذا عام حالات کو مشقت زدہ سمجھنا یہ دماغ کے خلل کی بات ہے، یہ نامناسب بات ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مالک وہ ہمارے جسم کو بہترین طریقے سے سمجھتا ہے، لہذا جو حکم اس نے دیا ہے وہ بالکل حق سچ ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کو نوٹ کر لو کہ ہم تو تمہارے ساتھ آسانی کرتے ہیں، مشکل نہیں کرتے، جہاں مشکل کا وقت آتا ہے ہم تمہارے لیے گنجائش نکالتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ گنتی آپ نے پوری کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سادہ انداز سے سمجھا رہے تھے، فرمایا ہم کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 3 دفعہ آپ نے اشارہ فرمایا مہینہ اتنے دنوں کا ہوتا ہے، یعنی 30 دنوں کا۔ دوسری دفعہ آپ نے فرمایا کبھی الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ایک انگلی کو بند کر لیا، فرمایا کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے گنتی بتانے کی بجائے فرمایا عام جو پڑھے لکھے لوگ نہیں بھی ہیں ان کو بھی بات سمجھ آ جائے کہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کہ جو بندہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو کسی کو بھی اس سے بھاگنے کی، اس روزے کو چھوڑنے کی، پورے مہینے میں سے اپنی مرضی کے ساتھ روزہ رکھنا، مرضی کا چھوڑ دینا، اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پورا مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 کا، یہ ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو آئیں، روزہ تو ہم نے انشاءاللہ رکھنے ہیں بطور مسلمان، اس کے لیے ہمارے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ آپ کو مرضی کرنے کی اجازت ہے، آپ جو ہے اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے اس بات کی طرف آنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم نے اپنا روزہ پورا مہینہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کو نبھانا کیسے ہے۔ اگر ہم اس کے نبھانے کا سوچ لیں، اس کے آداب کو سیکھ لیں، تو پھر ہمیں اتنے فائدے حاصل ہو جائیں گے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ پورا مہینہ باعث برکت ہے، اللہ پاک کی نازل شدہ کتاب، اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے پورا مہینہ فائدہ مند ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس مہینہ کے اندر ایک برکت والی رات موجود ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو یہ برکات کا نزول بالخصوص اس مہینے کے اندر ہمارے لیے اللہ پاک کی خاص عنایت ہے۔
اور اس سے آگے بڑھیے. روزے کا عمل شروع ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی نیت کرنا رات کے وقت سے بہت ضروری ہے. سحری کا وقت ہوا یہ بھی رات ہے, یہ دن نہیں ہوا ہے, اور اس کا وقت متعین آپ سے سب نے فرما دیا ہے, وہ صبح صادق ہے. تو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے ہم نے روزے کی نیت کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہوں, میں نے سفر پہ جانا ہے, روزے کی نیت نہیں ہے, میں نے ویسے کھانا کھایا ہے, اب دن ہوا, بندے کو تھوڑی طبیعت بہتر محسوس ہوئی یا سفر نہیں کیا تو بندہ کہے میں روزے سے ہوں. ایسے نہیں ہوتا. نفلی روزے کے اندر ایسے ہو جاتا ہے, آپ نے روزہ رکھا, آپ زور سے پہلے پہلے بھوک پیاس ہے یا کوئی مجبوری بن گئی ہے تو آپ اپنا روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں. آپ نے روزہ نہیں رکھا لیکن دن ہوا, آپ کو کھانا پینا نہیں ملا, آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے, ہو گیا روزہ. لیکن فرض روزہ یہ ماہ رمضان کا یہ ایسے نہیں ہے, اس کا ارادہ ہم نے رات سے کرنا ہے. اگر آپ کا ارادہ روزے کا ہے تو روزہ ہوگا, اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے روزے کے لیے سحری کھانا یہ سنت طریقہ ہے اور یہ ضروری ہے, یہ باعث برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کھاؤ, یہ آپ کا حکم ہے, سحری ضرور کھاؤ, اس میں برکت ہے. کیوں کہ اہل کتاب لوگ, یہودی لوگ وہ سحری نہیں کھایا کرتے تھے. افطاری کی اس کو وہ وصال کا روزہ کہتے تھے, اور صبح کے ٹائم سحری نہیں کھانا, بس ایسے ہی اپنے روزے کو آگے بڑھانا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ وصال کا روزہ یہ درست نہیں ہے, یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے. لہذا ہمیں یہ حکم ہوا کہ آپ نے سحری کھانی ہے, اور آپ نے یہ وضاحت فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق جو ہے نا یہ روزے کا, ہمارے روزے کا اور ان کے روزے کا سحری کھانے کا ہے. لہذا آج کوئی یہ سمجھے کہ میں نے شام کو روزہ افطار کر لیا ہے, رات تک میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے, اب اگر میں 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتا ہوں تو شاید مجھے زیادہ ثواب مل جائے. نہیں بھائی, زیادہ ثواب نہیں, بلکہ تجھے کچھ نہیں ملے گا. جب آپ کا طریقہ ایک ہے مجبوری کے ٹائم, صبح کے وقت جاگ ہی نہیں آئی, بندہ لیٹ ہو گیا, وہ علیحدہ سے بات ہے. روزے کا ارادہ کیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, چلے گا انشاءاللہ. وہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتے ہیں, سارے حالات سے اللہ باخبر ہے. لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے نیکی سمجھ کے ایسا کرے کہ میں اب صبح کے ٹائم کچھ نہیں کھاتا پیتا, جی میں کچھ اللہ سے زیادہ لینا چاہتا ہوں, نامناسب ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہی سحری کھانا ہے, ہم نے سحری کھانی ہے ضرور. اور اس سحری والے کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا کھانا قرار دیا ہے. ارباز بن ساریہ وہ آپ کے صحابی ہیں, وہ آتے ہیں, آپ سحری کھا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہلم الی الغداء المبارک, یہ جو بابرکت ناشتہ ہے اس میں شامل ہو جائیے. ہاں جی, ایک تو یہ پتہ چلا سحری کھانا ضروری ہے, دوسرا یہ پتہ چلا یہ سحری والا کھانا باعث برکت ہے. تو برکت کا معنی فائدہ ہوتا ہے. گویا اللہ پاک نے اس کے اندر ہمارے لیے ثواب بھی رکھ دیا ہے جب ہم اس کو سنت کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جسم کے لیے بھی مفید ہے. شرط یہ ہے کہ کھانا سنت کے مطابق ہی کھایا جائے, ایسے نہ کھایا جائے کہ بس ابھی یہ وقت ہے کھانا کھانے کا, اس کے بعد تو کھانا ملے گا نہیں, کہاں سے کھاؤں گا, ایسی بات نہیں ہے. تو کھانا مناسب طریقے سے کھانا چاہیے, بھوک رکھ کے کھانا چاہیے, اور جس قدر طلب ہو اس کے مطابق اس کو چلانا چاہیے. خوب پیٹ بھر کے کھانا یہ نامناسب بات ہے. تو یہ کھانا باعث برکت ہے. اور اس سے ہمیں ایک سنت سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہمارے کھانا کھاتے ہوئے یا کبھی کوئی چیز کھاتے ہوئے مسنون عمل یہی نظر آتا ہے ہمارے نبی کی سنت کہ جب کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کو دعوت بھی دیں. یہ نہیں ہے کہ بس کھانا خود ہی کھائیں, یا ذہن یہ بنا لیں کہ اب میں کھا رہا ہوں جلدی سے یہ سارا کچھ خود ہی ہضم کر لوں تاکہ کسی دوسرے کو اس میں سے کچھ مل نہ جائے. تو یہ بھی مسنون اعمال ہیں, یہ کرنے والے کام ہیں جن سے ہم غافل ہیں.
تو یہ پیارے پیغمبر نے دعوت دے کے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ دوسرے بھائیوں کو بھی اپنی خوشی کے اندر، اپنے کھانے کے اندر اپنے ساتھ شریک کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کا یہ سحری کا سلسلہ ہے، پھر افطاری کا سلسلہ ہے۔ افطاری کے کھانے کو بھی اور افطاری کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث برکت قرار دیا ہے، اور اس کا سنت طریقہ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ، کھجور کے اوپر روزہ افطار کرے، یہ سنت عمل ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، یہ کھجور کے اوپر روزہ افطار کرنا باعث برکت ہے۔ ہم نہیں سمجھتے یہ مسنون اعمال، یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے، یہ ہمارے لیے بڑے فائدے مند ہیں۔ ہم نے تو بس جو ہماری طلب ہوتی ہے کہ شاورما ہو جائے جی، سموسا ہو جائے، یہ فلاں چیز ہو جائے، اور جلدی سے بس جو سارا دن جو ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے جلدی کریں، بس کچھ اپنے پیٹ میں ڈالیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وقت پہلے والا گزر گیا تو ابھی کوئی زیادہ وقت باقی نہیں ہے، یہ کھانا وغیرہ سارا کچھ چلے گا۔ تو لہٰذا آپ کے فرمان کے مطابق کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ مسنون ہے اور ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ ہاں اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پھر آپ کے فرمان کے مطابق فَإِن لَّمْ يَجِدْ تَمْرًا، اگر کھجور نہیں ملی فَالْمَاء، تو پانی سے روزہ افطار کر لو، فَإِنَّهُ طَهُورٌ، یہ آپ کے لیے بڑا ہی پاکیزہ ہے اور آپ کے جسم کے لیے مفید ہے۔ تو پانی اللہ کی نعمت ہے، فری میں دستیاب ہے، تو یہ کھجور بھی کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے، پانی تو بالکل فری ہے۔ تو یہ گویا سنت طریقہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم گائیڈ لائن لیتے ہیں، پیارے پیغمبر سے پوچھ کے چلتے ہیں، تو جہاں ہمیں فائدے ملتے ہیں وہ ہماری بچت بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں ہم خود روزہ افطار کرتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی روزہ افطار کروا دینا، یہ بھی ایک قیمتی عمل ہے اور باعث برکت ہے۔ ثواب کے اندر کس قدر انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے کان لہو مثل اجرہ، تو جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا۔ یہی سلسلہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں جو باجماعت اہتمام کیا ہوا ہے کہ افطاری کا سلسلہ ہو جائے، بھائی جو ہے وہ دل کھول کر کے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں کہ روزہ جو افطار کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، وہاں روزہ افطار کرنے والے بھی وقت نکال کر کے یہاں اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں اور اس کے لیے نیکیاں کمانے کا موقع بھی فراہم کریں۔ تو لہذا جہاں اس کی راتیں برکت والی ہیں، اس کے دن برکت والے ہیں، اس کی سحری برکت والی ہے، اس کی افطاری برکت والی ہے، ایسے ہی اس مہینے کے اندر ثواب کس قدر ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ گویا خود ہم افطاری کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب بے شمار، دوسرے کو روزہ افطار کروایا برابر کا روزہ، جتنا اس کو روزے کا ثواب ملے گا اتنا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا۔ کس قدر اللہ پاک کی عنایات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عمرے کا سلسلہ ہے، یہ تو چلو خاص لوگوں کے لیے پھر بن جائے گا، لیکن ماہ رمضان کی برکات اور یہ روزے کا عمل کس قدر مفید ہے کہ عمرہ کرنے والا حج کا ثواب پاتا ہے۔ جو ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، یہ حج کے برابر ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا نصیب ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی سید اکبر صاحب بھی ماشاءاللہ وہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے ماہ رمضان کے اندر بھی عمرہ انشاءاللہ کر لیا ہوگا اور ابھی آج ان کی واپسی بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے عمرہ کرنے والے بھائی سے ملیں گے بھی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم ترین عمل ہے، دل کی خوشی کا باعث بھی ہے، اللہ کی رضامندی کا باعث بھی ہے۔ جن بھائیوں کو اللہ وہاں لے گیا انہوں نے وہاں کی رونقیں دیکھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کے نصیب میں کر دے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں اور اس طریقے سے عمرہ کریں، اور بالخصوص ماہ رمضان کے اندر اللہ ہمیں عمرہ کرنا نصیب فرمائے، تاکہ حج کے اخراجات اگر ہمارے بس سے باہر ہو چکے ہیں تو عمرہ تو ہمارے تقریباً بس میں ہے، لیکن بس اللہ ہمارے مقدر میں کر دیں تو انشاءاللہ ہم حج کا ثواب پا لیں گے۔ اسی طریقے سے
روزے کا اجر جو ہے وہ کس انداز کا ہے, کس قدر اس کا فائدہ ہے, کہ اللہ پاک نے براہ راست فرما دیا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, یہ روزہ تو میرے لیے ہے, میں خود اس کا ثواب دوں گا. تو یہ سنت سے یہ باتیں ہمیں مل رہی ہیں. اسی طریقے سے اس مہینہ کے اندر روزے کے ساتھ ہمیں دعا کے اندر بھی برکت نصیب ہو رہی ہے, یعنی دعا کی بھی پوری افادیت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. تو دعا کے اندر برکت کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للصائم عند فطرۃ دعوۃ لا ترد. انسان جو روزے دار ہوتا ہے, جب افطاری کا وقت ہوتا ہے, اس وقت جو اپنے رب سے مانگتا ہے, اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اس کا مطلب دعا مفید ترین بن گئی ہے. وہ کچھ جو آپ کے دل میں ہے, جو اپنے مالک سے مانگنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو مل رہا ہے. تو گویا یہ روزہ اس قدر باعث برکت ہوا کہ اس روزے کی وجہ سے آپ نے اپنے رب سے مانگا, اللہ نے آپ کی دعا کو رد ہی نہیں کیا, بلکہ وہ کچھ آپ کو مل گیا جو آپ نے اللہ سے مانگ لیا. اسی طریقے سے ہمارا یہ جو معاشرہ ہے, اللہ پاک نے ہمیں یہاں زندگی سے نوازا ہے اور ہم مل جل کے رہتے ہیں. اس معاشرے کو خوشحال بنانا اور خوبصورت بنانا اور پرامن رکھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ ہم انسانوں کے لیے بڑے قیمتی لمحات ہیں. اگر ہم خوش باش طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, خطرات نہیں ہیں, کسی دشمن کا خطرہ نہیں ہے, کسی بھائی سے کوئی لڑائی کا خطرہ نہیں ہے, کسی کی گالی گلوچ کا ڈر نہیں ہے, کسی کے ظلم زیادتی کا ڈر نہیں ہے, تو معاشرہ پرامن ہے. پرامن ہے تو ہم خوش نصیب ہیں, ہم پرسکون ہیں. ابھی دیکھیں رات ہی کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ غوثیہ مسجد کے اندر کچھ ظالم لوگ, ماہ رمضان کی نہ قدری کرنے والے لوگ, وہ آگے ہیں اور نمازی جو نماز تراویح پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ڈنڈوں سے وار کرنا شروع کر دیے اور 10-15 لوگوں کو زخمی کر دیا ہے, مارا ہے, پیٹا ہے اور بھاگ گئے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے کہ آخر یہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ وہ بات سمجھ نہیں آتی. مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کے شہر ہیں, مسلمانوں کی مساجد ہیں, بسنے والے محلوں والے مسلمان ہیں, تو کس قدر ظالم لوگ ہیں جو اس انداز کی حرکتیں کرتے ہیں. یقیناً اللہ پاک ایسے ظالم لوگوں کو عذاب سے ہی دوچار کریں گے یا پھر وہ توبہ طائب ہو جائیں. باقی یہ معاشرہ جو اپنے مالک کی بات کو سمجھنے والا ہے, اللہ پاک نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے, قرآن کی ہدایات کو ہم لینے والے ہیں, تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے اوپر اس انداز کی زیادتی شروع کر دیں. یہ معاشرہ تو پرامن بن جاتا ہے جب ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, امن و امان یہ ہمارا جو سکون ہے یہ تو پورا سال ہی چلنا چاہیے, کیونکہ اسلام زیادتی کا درس ہی نہیں دیتا. اسلام تو اپنے دشمن کی بھی عزت کے دفاع کا حکم دیتا ہے, اور جو ذمہ یا جو غیر مسلم بھی ہمارے ملک میں رہتے ہوں گے وہ اپنا ٹیکس وغیرہ ادا کریں گے, لیکن ان کی جان مال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو جائے گی. ان کو بھی مارنا, پکڑنا, قتل کرنا, مارنا پیٹنا یہ مناسب نہیں ہے. تو لہذا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں روزہ تو انسان کے لیے ڈھال ہے, یہ تو بچاؤ کا ذریعہ ہے. لہذا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو, اپنے دن کے اوقات گزار رہے, فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ, نہ تو کوئی بےہودہ بات کرے اور نہ شور شرابہ کرے. ایسے کے حالات بھی نہیں بنانے, بےہودگی کی طرف نہیں جانا, شور واویلا بھی نہیں کرنا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, اونچا نہیں بولنا. فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, اگر کوئی اس کو گالی بھی بکے یا اس کے ساتھ لڑنے پہ بھی اتر آئے تو برابر کا جواب نہ دے. گالی کا جواب گالی سے نہ دے, لڑائی کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے, اور لڑائی کا جواب برابر سے اس کے ساتھ لڑ کے نہ دے, بلکہ کیا کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, یہ کہے بھائی میں تو روزے دار ہوں, میرا تو روزہ ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو گویا روزہ ہمارے لیے باعث برکت بن گیا نا, کہ ہمارا وجود اگر ہم اس کے مد مقابل اس کا جواب برابر سے دیں, لڑائی تو بڑھ جائے گی. لڑائی بڑھے گی تو یقین نہیں ہے کہ میری حفاظت رہے اور میں اس کا نقصان کروں.
دونوں ایک دوسرے کا نقصان کریں گے، دونوں کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ لہذا اگر ہم نے ان احکامات پہ عمل کر لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے ہم نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا، اور لڑنے والے کے ساتھ جواب جو ہے برابر کا لڑائی میں نہیں دینا، بلکہ یہ کہہ کر کے جواب دینا ہے میرا تو روزہ ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھیے، اگر ایک روزے دار انسان کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرے اور یہ کہے کہ میرا تو روزہ ہے، میرا خیال ہے وہ شرم سے مر جائے گا۔ وہ کہے گا بھائی میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ مجھے آگے کیا کہہ رہا ہے۔ یا اگر وہ مسلمان ہے تو وہ پھر اس کو روزے کا احترام بھی کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ روزے دار ہے، واقعی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس انداز کی حرکت کی ہے۔ تو گویا ہمارا دین ہمیں اس طرح کی خوبصورت باتیں بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی بات تو کسی قسم کی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر خوشیوں کا حاصل کرنا، اس کا باعث ہے روزہ۔ ہاں جی، میں زبانی نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں للصائم فرطان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے بھرپور موقع ہیں۔ پہلا کون سا؟ فرمایا فرط عند فطر، ایک جب یہ روزہ افطار کرتا ہے اس کو بڑی ایک دل کی خوشی نصیب ہوتی ہے، فطری عمل ہے۔ انسان جب پورا دن بھوک پیاس برداشت کر کے افطاری تک پہنچتا ہے، دل میں ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، جب اپنے رب سے ملے گا اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ فائدہ دیکھیے روزے کا، یعنی کہ اس روزے کے ساتھ ہمیں فائدے اس دنیا کے اندر بھی حاصل ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر بھی حاصل ہو رہے ہیں، جسمانی طور پہ بھی حاصل ہو رہے ہیں، روحانی طور پہ بھی حاصل ہو رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضری دینے پر بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے۔ لہذا ہمیں بھرپور طور پہ اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان کے اندر یہ پورا دن ہمارا جو گزرنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائیے، باعث برکت بنائیے، اور اس کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، ڈبل فائدہ ہوگا، اللہ کی یاد بھی ہو جائے گی، اپنے لیے گناہوں کی معافی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ ذکر اذکار میں مشغول رہیں، جب تک ہم کچھ نہ کچھ کسی کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں زبان تو ہماری فارغ ہوتی ہے، تو اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سحری اور افطاری کے اندر کچھ دعاؤں کا سلسلہ ہے، تو بہرحال ایک تو یہ بات ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ سحری کے ٹائم نیت کرنا ضروری ہے، وہ رات کا وقت ہی ہوتا ہے، وہ اگلا دن شروع نہیں ہو چکا ہوتا بلکہ وہ رات ہے، اگرچہ دن وہ ماہ رمضان کا مثلا آج 11واں روزہ ہے تو وہ 11 کی رات ہی ہوتی ہے، لیکن وہ رات سے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے ہم نے وہ صبح صادق کے اندر جو ہے نا ہم نے وہ اپنا اس کا اہتمام کرنا ہے، ذہن بنانا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو بس ٹھیک ہے جی میرا روزہ ہے، میں روزے کے ارادے سے کھانا کھا رہا ہوں، اگر نہیں رکھنا تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے الفاظ کوئی نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھ کے آپ نے روزہ رکھنا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے نا۔ جو نیت ہم نے بنائی ہے وہ یہ بنائی ہوئی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عربی کا انداز بھی نہیں ہے اور اس عمل کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ روزہ حالانکہ روزہ ہم آج کا رکھ رہے ہیں، لیکن یہاں یہ آ رہا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ کل کون سا بھائی؟ کل تو ابھی شام کے بعد آئے گا نا، روزہ آج کا ہے۔ تو یہ نیت کے الفاظ ہی بالکل وضاحت کر رہے ہیں کہ بس اس نیت کے اندر گڑبڑ ہے۔ اسی طریقے سے افطاری کے لیے بھی دعائیں، لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ روزہ افطار کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرنا ہے، اور اس کے بعد کے جو اللہ کی حمد کے اور اللہ کی شکر گزاری کی کلمات ہیں وہ کہنا ہے، جیسے ہم عام کھانا کھانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، الحمدللہ الذی اطعمنا، وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو یہاں یہ دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، جو خشکی ہوئی پڑی تھی، رگیں ہماری خشک ہو چکی تھیں، سارا دن پیاس برداشت کر کے وہ الحمدللہ پانی پینے سے بہتر ہو گیا معاملہ، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اجر اس کا پکا ہو گیا۔
اللہ ضرور ہمیں ثواب سے نوازیں گے. تو اس انداز سے ہم نے اپنے روزے کو آگے بڑھانا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت کچھ ہمیں ملنے والا ہے. اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی اور اس کا روزہ رکھنے کی اور نبھانے کی اور سنت کے مطابق پورا دن گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں. کیونکہ آپ کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے, زبان کی حفاظت پورا دن قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو سکتی ہے, استغفار کے ساتھ ہو سکتی ہے, ذکر کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑنے لڑانے سے تو ویسے ہی بچنا ہے, لیکن آپ کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, جھوٹے کام کرنا, جھوٹی گواہیاں دینا اور دھوکہ بازی نہیں چھوڑتا, تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں, اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے اس بات کی طرف بھی دھیان دینا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ صرف بھوک پیاس کی حد تک ہی رہ جائے معاملہ, بلکہ ہم نے اپنے روزے کو سنت کے مطابق چلانا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے, جھوٹی گواہی سے بھی بچانا ہے, اور فراڈ بازی سے, ہیرا پھیری سے, کسی کے ساتھ دو نمبری کرنا, ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے. تبھی ہمارا روزہ قابل قبول ہوگا. اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی.